یہ وزن اور بھی زیادہ بڑھ جاتا اور اگر عمران خان بھی کرتا، میرا انصاف لائر فورم سے تعلق ہے، یہ اس طریقے میں اپوزیشن میں بیٹھے اور وہ نہ نے صدارتی آرڈیننس کی فیکٹری لگا رکھی تھی صدر علوی صاحب نے ایوان صدر میں، آپ نے کوئی اس کے اوپر درخواست نہیں دائر کی. دیکھیں میری بات، اب تو پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا ہے کہ خان صاحب ہمیں رول آف لا کی، تو پھر مطلب آپ نے تو آرگومنٹ نہیں کیا، آپ تو علی ظفر صاحب کے آرگومنٹ اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم تو یہ بھی سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم. ناظرین، سپریم کورٹ میں جو حکومت نے عدالتی اصلاحات کے نام سے جو 2 قوانین بنائے تھے، ان قوانین کو مختلف درخواست گزاروں کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا. ان درخواست گزاروں میں ناظرین ایک درخواست گزار جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے وکیل زمان خان وردگ صاحب ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہلا قانون انہوں نے چیلنج کیا جو کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نام سے بنایا گیا تھا. اس کے بعد جو دوسرا قانون حکومت لے کے آئی پہلے قانون کی سسپینشن کے بعد، سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کے نام سے، اس قانون کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا. تو یہ ان قوانین کو چیلنج کرنے کا خیال انہیں کیسے آیا، کس بنیاد پہ انہوں نے چیلنج کیا، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو آپ ناظرین ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں، وہ سوال بھی زمان خان صاحب سے پوچھیں گے. تو سب سے پہلے تو سر بہت بہت شکریہ. آخری مرتبہ میں نے ریاض حنیف راہی صاحب کا انٹرویو کیا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ کو پٹیشن رہے دونوں کیسز میں. بدقسمتی سے وہ اغوا ہو گئے. میں آپ کے سامنے ہوں ابھی. میں ایسی کوئی خواہش نہیں رکھوں گا کہ اس انٹرویو کے بعد آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو، لیکن بہرحال آج انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اپنی درخواست بھی تحریری طور پہ دے دی، اور چیف صاحب نے کہا کہ آپ چیمبر میں آ کے ملیں. تو دیکھیں ان کا جو ایشو ہوا ابڈکشن کا، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ لازمی ہو جائے گا اگر وہ چیمبر میں چیف صاحب کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. سر جی، یہ جو آپ نے درخواستیں دائر کیں، دونوں جو عدالتی اصلاحات کے حوالے سے حکومت نے قانون بنائے، آپ کو انہیں چیلنج کرنے کا خیال کیوں آیا؟ کیوں آپ نے اسے چیلنج کیا؟ کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی ہے یہ. دیکھیں، سپریم کورٹ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے ہمارا جو کہ اس طرح کی انٹرفیئرنس سے پہلے بچا ہوا تھا. اب گورنمنٹ نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو یہ پہلا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لے کے آئی، جس میں یہ تھا پریسائزلی، وہ آپ ماشاءاللہ اس پہ بالکل جانتے ہیں، کہ سپریم کورٹ کو جو آرڈرز پاس کرتی ہے پبلک انٹرسٹ کے کیسز میں آرٹیکل 184(3) کے تحت، تو اس میں ایک رائٹ آف اپیل دے دیا گیا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کا جو فریم ورک ہے اس کے خلاف ہے. کہ سپریم کورٹ میں رائٹ آف ریویو تو ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلوں کے خلاف اپیل نہیں سن سکتی. تو انہوں نے ڈائریکٹ رائٹ آف اپیل دے دیا تھا. اس ایکٹ کو ہم نے چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. جب سسپینڈ کیا تو انہوں نے ایک اور طریقے سے اسی لاء کو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کی شکل میں لے آئے. اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ہم ریویو کی جورسڈکشن کو انلارج کر رہے ہیں، آرٹیکل 188 کے تحت اس کو انلارج کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے انلارج کی تو اتنی انلارج کر دی کہ انہوں نے وہ ایپلٹ جورسڈکشن اس کو بنا دیا. مطلب یہ کہ جب سپریم کورٹ 184(3) کے تحت ریویو سنے گی تو وہ ایپلٹ پاورز ایکسرسائز کرے گی، ون اینڈ دی سیم تھنگ. تو ہم نے سوچا کہ اپنے اس ادارے کو بچانے کے لیے، اس کی پاورز کو بچانے کے لیے، یہ ایک فائنل آربٹر ہے، ایک ایپیکس کورٹ ہے. اگر اس طرح اس میں انٹرفیئرنس اس کی پاورز میں ہوگی تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے، جو کہ ہر بندے کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ اس میں انٹرفیئرنس ہوگی. تو ہم نے اس چیز کو بچانے کے لیے ہم نے یہ پٹیشنز فائل کی. ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی بڑے اس میں نام آئیں، کوئی پٹیشنز آئیں، لیکن جب نہیں آیا تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہم آگے آئے اور چیلنج کیا. زمان صاحب، یہ سپریم کورٹ کے 2 جورسڈکشنز ہیں. آرٹیکل 184(3) جس میں سپریم کورٹ براہ راست جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا معاملہ ٹیک اپ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی ہے، سپریم کورٹ آرڈر کر دیتی ہے. دوسری سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ آرٹیکل 185(3) کی ہے، جسے ایپلٹ جورسڈکشن کہتے ہیں، جو ہائی کورٹ سے یا مختلف ٹریبونل سے معاملات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں.
تو جو اپلیٹ جورسڈکشن ہے اس میں تو آپ دیکھیں نا کہ کتنے رائٹ آف اپیل ملتے ہیں جو بھی لٹیگنٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ درخواست گزار کی صورت میں ہوں, چاہے وہ رسپونڈنٹ کی صورت میں ہوں, انہیں رائٹ آف اپیل ملتا ہے. اب یہ جو اختیار ہے نا آرٹیکل 184(3) والا, یہ بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کا اختیار ہے, ایسے ہی ہے نا. اب اس کیس کے اندر اگر فیصلہ ایک سپریم کورٹ دے تو جس کے خلاف فیصلہ ہو تو کیا اسے ایک رائٹ آف اپیل نہیں ملنا چاہیے؟ دوسری جو سائڈ پہ جو آ رہے ہیں انہیں 4 اپیل کے حق مل رہے ہیں. یہاں پہ سپریم کورٹ براہ راست مقدمہ سنے, کسی کے خلاف فیصلہ صادر کر دے, کیا اسے ایک رائٹ آف اپیل کا بھی حق نہیں؟ دیکھیں یہ آج آرگومنٹ ہوا ہے ادھر سپریم کورٹ میں, علی ظفر صاحب نے اس کو ریز کیا ہے. ہاں, تو یہ آرگومنٹ ہوا ہے, انہوں نے بھی یہی چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آرڈر ہوتا ہے 184(3) کے تحت جو بھی ججمنٹ اور آرڈر ہوتا ہے یہ ایک فائنل ہوتا ہے, یہ پبلک امپورٹنس کے ایشو پہ ہوتا ہے, پبلک امپورٹنس کے ایشو کے اوپر ہوتا ہے, بنیادی حقوق پہ, بنیادی انسانی حقوق کی انفورسمنٹ کے لیے ہوتا ہے, تو اس کو فائنلٹی اختیار ہے. تو جس کے خلاف فیصلہ ہے اس کا بنیادی حق نہیں بنتا کہ اس کو بھی ایک رائٹ آف اپیل ملے؟ رائٹ آف ریویو ہے اس میں کہ آپ ایرر کو بتائیں. رائٹ آف ریویو تو کچھ بھی نہیں ہے, دیکھیں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے جیسے آرگومنٹ دیا اگر آپ یہ اس چیزوں میں رائٹ آف اپیل دے دیں گے, جیسے آپ نے کتنے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ رائٹ آف اپیل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوور کورٹس کی ججمنٹ, آرڈرز اور سینٹنسز کے خلاف سپریم کورٹ کو ہوتا ہے. تو کیا ہوگا, ایک 3 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس, پیونی جج اور دوسرے بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں, وہ 184(3) کے تحت کو فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ریویو ہوگا اور وہ جونیئر 5 ججوں کا بینچ بن جائے گا اور اس میں وہ ایپلیٹ پاور کریں گے. ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے, چیف جسٹس صاحب سنگل بینچ میں بیٹھے ہیں, ان کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل آتی ہے تو جونیئر جج سن رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بالکل یہ تو اس دلیل میں تو کوئی وزن نہیں نظر آ رہا اس طرح کا, مطلب چیف جسٹس کے خلاف ججز جو نیچے جونیئر ججز سنیں تو یہ مطلب کوئی ایک اور چیز ہو جائے گی کہ چیف کے خلاف جونیئر ججز اپیل سنیں. ہائی کورٹ میں تو یہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیچے یہ ICA کا رائٹ ہے, لیکن وہ بھی یہ چیز دیکھنے والی ہے, میری ناقص رائے میں وہ بھی کانسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہے. وہ کانسٹیٹیوشن کی جو بالکل ایک سپریم ہائی کورٹ سے ورک لوڈ کم کرنے کے لیے وہ چیز کی گئی تھی, لیکن وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل پاورز کے اوپر وہ ریسٹرکشن ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہاں فائنلٹی اس کو سپریم کورٹ کو ہے. اگر اس طرح کی ایپلیٹ پاورز سپریم کورٹ کے اندر تو اتنا پنڈورا باکس کھلے گا. ابھی دیکھیں اس نئے لاء کے تحت کوئی لمیٹیشن بھی نہیں ہے, ان کو ایک رائٹ آف ریویو دے دیا ہے تمام لوگوں کو جن کے خلاف 184(3) کے تحت آرڈرز پاس ہوئے ہیں. جی تمام لوگوں کو دے دیا گیا ہے, اور کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ کب سے اپلائی ہوگا. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. آج سے 30 سال پہلے بھی کسی کے خلاف یا 40 سال پہلے بھی وہ بھی چیلنج کر سکتا ہے. 1 مہینے کے اندر اس لاء کے اپلیکیبل ہونے جو ایک لمیٹیشن دی ہے اس کے اندر وہ اپیل, تو یہ تو اتنا پنڈورا باکس کھل جائے گا. اور ایپلیٹ پاور میں آپ کو پتہ ہے وہ اس میں بڑی اوپن پاورز ہیں, اور اس میں وہ ریمانڈ بھی ہوتا ہے, سیٹ اسائڈ بھی ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں. تو یہ اتنا پنڈورا باکس کھلے گا کہ آپ کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک سول کورٹ نظر آئے گی. وہ ریویو تو ان کو اختیار ملے گا نا جن کی ریویو کی جو ریمیڈی ہے انہوں نے اویل نہ کی ہو, ان کو آپشن ملے گا. نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے جو ریویو آلریڈی کر چکے ہیں, یہ بار نہیں ہے. یہ ریویو اینڈ ججمنٹ والا جو قانون ہے اس میں اگر کوئی پہلے سے ریویو کی ریمیڈی اویل کر چکے, سر یہ ہے سنے تو جی بتائیں. وہ عدالت میں بھی اندر بات ہوئی ہے. جی بتائیں. جو اویل کر چکے ہیں انہیں یہ رائٹ حاصل نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی نے ماضی میں ریویو نہیں کیا وہ دوبارہ سے اس قانون کے تحت آ سکتے ہیں. لیکن میرا جو سر زمان صاحب آپ سے جو سوال ہے, ہمبل آپ کے ماشاءاللہ قطع کلامی کی بھی معافی چاہتے ہوئے, آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں قانون کے بارے, ہم تو یہاں پہ چھوٹے موٹے صحافی رپورٹنگ کرتے ہیں. سر یہ آپ کا آرگومنٹ یہ ہے بیسک ان درخواستوں میں کہ یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہونا چاہیے. آرٹیکل 184(3) کا آئینی اختیار ہے, اس کے لیے آئینی ترمیم ہو, عمومی قانون سازی سے رائٹ نہیں دیا جا سکتا. یہ گراؤنڈز لی ہیں ہم نے. تو یہ جو ہائی کورٹس میں ہو رہا ہے, جو انٹرا کورٹ اپیل وہاں پہ ملتی ہیں, وہاں پر بھی اسپیشل یہی آرٹیکل 99 کا اختیار ہے. آئین کا آرٹیکل ہے نا, وہاں پہ انٹرا کورٹ اپیلیں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ کو دینے کا جو ہے وہ رائٹ دے دیا گیا ہے. وہاں پہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے رائٹ آف اپیل ICA مل گیا. یہاں پہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون چیلنج ہو گیا.
مطلب یہاں پہ تو لوگوں کا ایک ایکومین بھی ہے نا, پارلیمنٹ کا وزڈم آیا ہے, وہاں پہ ایک صدر نے آرڈیننس کیا وہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے, یہاں پہ پارلیمنٹ کا بنایا نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو پارلیمنٹ کا بنایا قانون قابل قبول ہے, وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے. 1972-73 سے چلا آ رہا ہے, آج تک آپ نے چیلنج نہیں کیا. بالکل نہیں کسی نے چیلنج کیا. کورٹس نے خود بنایا تھا, خود کورٹس کی سجیشنز پہ, اور ورک لوڈ کم کرنے کے لیے کہ ایک انٹرا کورٹ اپیل, سپریم کورٹ کا ورک لوڈ کم کرنے کے لیے کہ بجائے اس کے کہ سنگل جج کی ہر آرڈر کی اپیلیں اوپر آئیں تو ایک آئی سی اے کا دے دیا گیا تھا. وہ ایک وقت کی ضرورت تھی, یا بہرحال وہ اسی پرنسپلز پہ, اسی ٹچ سٹون پہ وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے. تو سر 50 سال تو ہو گئے, کسی نے چیلنج چلیں کوشش کریں گے وہ بھی کوشش کریں گے. بہرحال یہ جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اس میں انٹرفیئرنس ہے, اور یہ کلریبل لیجسلیشن ہے. ایک خاص لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے یہ ساری ہے, یہ اٹیمپٹ کی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پہلے میں بھی ریلیف ملا ہے ہمیں, اور پبلک کو ریلیف ملا ہے. میں پبلک انٹرسٹ میں آیا تھا, یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے طور پہ میں نے کی تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ریلیف ملے گا. اور جو ہے رول آف لا, کانسٹیٹیوشن کی بالادستی, یہ ساری انشاءاللہ اپ ہولڈ ہوگی. ارے سر, ان پٹیشنوں کے حوالے سے ایک عمومی تاثر ہے, میرا تاثر نہیں, ایک عام طور سے تعصبات پایا جاتا ہے کہ جتنے بھی پٹیشنر یہاں پہ آئے ہیں پراکسی پٹیشنرز ہیں. یہ پراکسی مطلب کسی نے بھیجے ہیں, کھڑے کیے ہیں, کسی کے کہنے کوئی پٹیشن دائر کی ہے. جیسے اس کیس کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے. میں ایک صحافی آپ کو ہونے کے ناطے سوال کے ذریعے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کی بل شامل ہے, ان کے دوستوں کی بل شامل ہے, جن کی آڈیوز آئی تھیں ان کی بل شامل ہے. تو کون ہے اس پٹیشن کے پیچھے, کس کا مائنڈ ہے؟ میں زمان خان وردگ آپ کے سامنے کھڑا ہوں, ایک پریکٹسنگ لائر ہوں, ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں. اپنے اس ادارے کو, اپنی اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بچانے کے لیے میں سامنے آیا ہوں. میرا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ڈرافٹ بھی میں نے خود کی ہے, ایک لفظ اس کا میں نے ڈرافٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وی آر ناٹ ورکنگ آن ایز اے پراکسی آف اینی باڈی. تو سر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی اس میں جو ہے وہ ٹارگٹ کی گئی ہے, جیسے چیف صاحب نے ڈیمنیشز کا لفظ استعمال کیا بھائی, اس میں جو آپ کے آرگومنٹ کو لے کے, پٹیشنر کے آرگومنٹس کو لے کے, اس میں ایک آرگومنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ رولز 2080 میں بنے, اور بڑا اچھا آرگومنٹ تھا وہ علی ظفر صاحب کا کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھی, فل کورٹ اجلاس ہوا, اس میں دراب پٹیل صاحب تھے, اس وقت کے چیف جسٹس نمار الحق صاحب تھے, علیم خان صاحب تھے, ذلہ صاحب تھے, نسیم حسن شاہ صاحب تھے, جو کہ بعد میں 3 ایسے ججز تھے جو مجھے گنتی میں یاد ہیں, وہ بعد میں چیف جسٹس بھی بنے. تو انہوں نے بڑا زبردست قسم کے یہ رولز بنایا, اور ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا. تو سوال میرا یہ ہے کہ 1980 میں جب یہ رول بنے, 1947 سے مطلب معاملہ یہ ہماری کورٹ چلتی آئیں, اور سن 2000 تک کتنے آپ کو سو موٹو یاد آتے ہیں سپریم کورٹ کے, کتنی آپ کو کانسٹیٹیوشن پٹیشنیں یاد ہیں جب یہ رولز بنائے گئے تھے. ججز کے ذہن میں تو وہی تمام زمینی حقائق تھے. اس وقت تو اس اختیار کو اتنا ایکسرسائز نہیں کیا جاتا تھا, اس کے مطابق کہا تھا کہ ریویو کا دائرہ اختیار کم ہونا چاہیے, محدود ہونا چاہیے. اب 2005 سے آن ورڈ آ جائیں, یہ تو پورا فلڈ گیٹ کھل گیا. ہر سال سینکڑوں آئینی درخواستیں, ہر سال درجنوں سو موٹو. تو کیا آج وہ رولز امینڈ نہیں ہونے چاہیے, اس میں رائٹ آف اپیل؟ میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, رول امینڈ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پراپر طریقے سے کیا جائے. دیکھیں, یہ ایک آپ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو, میرا یہ ہمبل آرگومنٹ ہے, انلارج نہیں کر رہے, اس کو بالکل تروڑ مڑوڑ کے ایک نئی جورسڈکشن بنا رہے ہیں, اینڈ اٹ کین اونلی بی ڈن تھرو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. جہاں تک آپ سپریم نہیں, اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈر میں خود 26 جو آرڈر ہے اس میں امینڈمنٹ کر لے تب بھی تو ہو سکتا ہے. 26 جو آرڈر ہے جس میں ریویو کا دائرہ اختیار ڈٹرمن کیا گیا ہے, بھائی سول کا اتنا ہوگا, کرمنل کا اتنا ہوگا, اس کو اگر امینڈ کر لیں تو تب بھی ہو سکتا ہے. نو, یہاں آپ نے اس کی لینگویج نہیں پڑھی. اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آرٹیکل 188 ریویو کی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے عدالت ایپلٹ پاورز ایکسرسائز کرے گی. یہ اگر آپ ریویو کو انلارج کریں تو ود ان دی پریمسز آف ریویو رہتے ہی اس کو انلارج کریں. ایک اتنی چیز ہے, آپ اس کو بڑی کر لیں. مثال, ایک سادی مثال لاء سے ہٹ کے دے دیتا ہوں کہ آپ کا پلاٹ ہے, آپ نے اس کے اوپر توسیع کرنی ہے, اس کو انلارج کرنا ہے, 1 2 3 فلور آپ اوپر کو جائیں. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ 20 فٹ ایک منزل اٹھا کے کسی دوسرے کے پلاٹ پہ پروجیکشن 20 فٹ آگے کر دیں گے, انلارج کر دیں گے, کہیں گے کہ میں تو آپ کے پلاٹ کے اوپر نہیں ہوں.
تو آپ اس جورسڈکشن کو انلارج کر سکتے ہیں ود ان دیٹ پریمسز ود ان یور اون پلاٹ. آپ وہ دوسروں پہ انکروچ نہیں کر آپ کہہ رہے ہیں سکتے. ہاریزنٹل کریں, ورٹیکل نہ کریں. ورٹیکل آپ نے تو ریویو کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ اس نے گریب کر لی پاورز اس کی اپیل کی بھی. تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بیسک سٹرکچر کانسٹیٹیوشن کا جب چینج کرنا ہے. زمان صاحب معافی آپ سے معذرت چاہتے ہوئے, آپ مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہوں گے اور جانتے ہیں مجھ سے, مجھے پتہ ہے. آرٹیکل 188 جو ریویو کا ہے اسے بھی قانون کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کے ساتھ مشروط کیا گیا. آپ اس کی ورڈنگ پڑھ لیں, بلکہ میں پڑھ لیتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے, یہ میرے پاس ہے, آپ بھی نکالیں, میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دا سپریم کورٹ شیل ہیو پاور سبجیکٹ ٹو دا پروویژن آف دا اینی ایکٹ آف دا مجلس شورا, یعنی اس کو اختیار ہوگا جو سپریم کورٹ مطلب پارلیمنٹ کی جانب سے کوئی قانون بنایا گیا ہوگا, یا پھر اینڈ آف اینی رولز میڈ بائی دا سپریم کورٹ ٹو ریویو اینی ججمنٹ پرناؤنسڈ آر اینی آرڈر میڈ بائی اٹ. یہاں کھڑے ہو جائیں. ہاں, یہاں کیا پاور دی گئی ہے؟ صرف ریویو کرنے کی, ایپلٹ پاور ایکسرسائز کرنے کی یہاں نہیں کہا گیا. دیکھیں کہ ٹو ریویو آر ایکسرسائز دی پاورز آف ایپلٹ کورٹ اگینسٹ اینی ججمنٹ, یہ نہیں کہا گیا. صرف ریویو کا اسکوپ جو ہے, ججمنٹس نے جو اتنی بڑی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ نے, اچھا یہ آپ نے ریویو ایکٹ کو چلیں اسی میں چیلنج کر دیا. میں آپ ہی کی بات پہ آ جاتا ہوں. ویسے قانون اس آرٹیکل کو قانون کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے. قانون کا بھی ذکر ہے کہ قانون بنے گا تو قانون کو بھی فالو ہوگا. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیرامیٹر دیکھنے ہوں گے کہ آپ ہاریزنٹل جا رہے ہیں یا ورٹیکل جا رہے ہیں. پھر آ جاتے ہیں چلیں اس کے اوپر جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نام سے جو قانون بنایا گیا, اسے آپ نے پھر کس بنیاد پہ چیلنج کیا؟ یہی اس میں ڈائریکٹ رائٹ آف اپیل دے دیا تھا, اس میں انڈائریکٹ دیا ہے. اچھا اس میں سیکشن 5 جو میں آپ کے سامنے یہ دیکھتا ہوں, سیکشن 5 میں ڈائریکٹ رائٹ آف اپیل دے دیا تھا. یہ ریویو کے اگینسٹ, یہ سیکشن 5 ہے, اس میں لکھ دیا تھا اپیل, این اپیل شیل لائی ود ان 30 days فرام این آرڈر اور بینچ آف سپریم کورٹ ہو ایکسرسائز جورسڈکشن انڈر آرٹیکل 3 آف آرٹیکل. ڈائریکٹ رائٹ آف اپیل دے دیا تھا. اس میں کیا کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ڈائریکٹ رائٹ آف اپیل نہیں ہوگا ریویو, لیکن ایپلٹ پاور ایکسرسائز کریں گے. کان ادھر سے نہیں پکڑا, ادھر سے پکڑا. تو جب آرٹیکل 199 میں رائٹ آف اپیل دیا جا سکتا ہے, پھر آپ اسی کویسچن آئی سی دی جا سکتی ہے, تو یہاں پہ آرٹیکل 188 میں کیوں نہیں دی جا سکتی؟ وہ آپ پھر اسی کویسچن اپیل پہ کو تو آپ نے آج تک چیلنج نہیں کیا. وہ 50 سال سے چلتی چلی آ رہی ہے ہائی کورٹس میں, اس کو آپ نے آج تک نہیں چیلنج کیا. آج آپ کا بھائی, یہ میں نے اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے, یقین جانے میں نے اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہے, میں نے ورکنگ کی ہوئی ہے اس پہ, اور میں نے اس کو چیلنج کروں گا. اچھا آپ چیلنج کریں گے کہ اس کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو سیو کرنے کے لیے, پیور رکھنے کے لیے اس کو چیلنج کریں گے. اس کی فیٹ جو بھی ہوتی ہے, یہ خیال آپ کو سالوں پہلے کیوں نہیں آیا؟ چلیں یہ قانون سر بنا تو آپ کو خیال بنے ہاں, جب غلطیاں ہوتی ہیں نا تو پھر اس سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. یہ غلطیاں کی انہوں نے, ہم قوم کانشیس ہوئی کہ اب اس مافیا نے سپریم کورٹ کو بھی جو ان کا بھی بازو مروڑنا شروع کر دیا, ان کی جورسڈکشن کو بھی تو اپنے مقاصد کے لیے کلریبل. مافیا کو کیسے ہم بلیم کر سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی وکلا برادری قطع نظر آپ کی تقسیم کیا ہے, آسمہ جہانگیر صاحبہ کا گروپ ہے, حامد خان صاحبہ کا گروپ ہے, ہم کسی کی تقسیم کو چھوڑ کے کسی کی تقسیم میں جائے بغیر آپ سب وکلا کا یہ مطالبہ رہا کہ یہ رائٹ آف اپیل دیا جائے. آرٹیکل آرٹیکل 184(3) کے اندر رائٹ آف اپیل دیا جائے. لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہے انفرنج ہوتے ہیں, آپ براہ راست مقدمہ سن کے انہیں کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی, اپیل کرنے کا رائٹ نہیں ہوتا. ایک جو قتل کرتا ہے اس کا تو نیچے سے مقدمہ آتا ہے, اس کو اتنی اپیلیں ملتی ہیں. یہاں پہ ایک وزیر اعظم فارغ ہو جاتا ہے ملک کا, اس کو رائٹ آف اپیل نہیں ملتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے وکلا کا مطالبہ تھا نا کہ رائٹ آف اپیل ملے. اور آج بھی وہی وکلا جو حامد خان صاحب گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, آسمہ جہانگیر گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اگر کوئی اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں خاص طور پہ حامد خان صاحب گروپ کے, وہ کہتے ہیں جی وقت صحیح نہیں ہے. وقت صحیح یا برا یا اچھا تو کچھ نہیں ہوتا. اگر ایک اچھا کام ہو رہا ہے جس وقت بھی ہو رہا ہے تو پھر فبہا بسم اللہ پھر ہونے دیں. پھر یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ جب آپ کا آرگومنٹ یہ ہو کہ ہونی چاہیے اپیل لیکن وقت مناسب نہیں, یعنی آپ اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی تو جس کو رگڑا لگ رہا ہے رگڑا لگنے دو, اس کے بعد اس کو امینڈ کریں. میں وقت نہیں, وقت ہر مناسب ہوتا ہے, میں وقت کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں طریقہ کار مناسب نہیں ہے. وہ کیسے طریقہ؟ اب آپ دیکھیں یہ جو موجودہ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, آپ ماشاءاللہ مجھے بہت کم ایسے جرنلسٹ ملے ہیں جن کو لاء پہ بھی پوری گرپ ہے.
یہ اتنی چیزیں آرٹیکل یہ کام لوگوں کو یاد ہوتے ہیں. طریقہ کار اس کا غلط ہے. اس وقت جو پارلیمنٹ اوپر بیٹھی ہوئی ہے, مجھے آپ بتائیں, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, یہ پوری عوام پاکستان کی جو ہے اس کی یہ نمائندگی کرتی ہے. کتنے لوگ ہیں آپ نے وہ سارے وہ باہر نکالے ہوئے ہیں. کون ہے وہاں اپوزیشن لیڈر جو مسلم لیگ نون کی کہتا مجھے وعدہ کیا ہوا ٹکٹ ملنی ہے؟ آپ کا یہ ضمیر مانتا ہے کہ یہ وہ پوری قوم اس کے سامنے ایک زمان صاحب آپ کی بات کھڑی ہے؟ سمجھ گیا. اگر وہ پارلیمنٹ میں بھی ہوتے آج پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی, پی ٹی آئی بیٹھی ہوتی, خان صاحب بیٹھے ہوتے, تو قانون تو یہی پاس ہونا تھا. فرق صرف یہ ہونا تھا کہ اپوزیشن والوں کی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اس قانون کے اندر شامل ہو جانی تھی کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا, ان کے پروٹیسٹ کے باوجود انہوں نے پاس کر دیا تھا. یہ تو ہماری پارلیمنٹ میں ہوتا آیا ہے. دیکھیں ہمارا آرگومنٹ یہی ہے, قانون تو یہی ہونا تھا, قانون تو چینج نہیں ہونا تھا چاہے پی ٹی آئی بیٹھی بھی ہوتی. میں عرض کرتا ہوں, فرق صرف یہ پڑا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کی موجودگی میں پاس ہونا تھا, جو یہ پاس ہوا ہے وہ ان کی عدم موجودگی میں پاس ہوا ہے. نہیں, نمبر اس قانون کو وہی ملنے تھے جو آج ملے. میں عرض کرتا ہوں, میں نے یہ گراؤنڈ بھی اپنی لی ہوئی ہے, میں اپنی آپ کو پٹیشنز بھی ان کی کاپی دے کے جاتا ہوں, آپ ان کو اسٹڈی کریں. میرا یہ ہے آرگومنٹ, یہ ہے, میری گراؤنڈس بھی یہ ہے کہ اٹ کین بی ڈن. جو آپ ساری ہماری اب گفتگو کا آخری کنکلوژن کہ اٹ کین بی ڈن, لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہو سکتا ہے, یو کین ڈو اٹ. اس میں یہ کیا ہونا تھا, 2/3 میجورٹی اور پوری قوم کا کنسنسس اس میں آ جانا تھا. کانسٹیٹیوشن بڑا سیکروسینٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس کو آپ ایسے نہیں کہ آپ ایک پتہ ہے کن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, اور ابھی یہ ایک امپورٹڈ سرکار جو اوپر بیٹھی ہے وہ ایک چھوٹا سا جناب وہ ایکٹ لے کے آئے, اور اس کا ایسے وہ امپورٹڈ والی بات سے خان صاحب بھاگ گئے ہیں. وہ خان صاحب آگے باجوہ صاحب کے بعد. اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. بات ہے کہ آپ کے آرگومنٹ میں وزن ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی ترمیم, لیکن یہ وزن اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر عمران خان بھی کرتا, میرا انصاف لائر فورم سے تعلق ہے, یہ اس طریقے میں اپوزیشن میں بیٹھے اور وہ نہ اس کو چیلنج کرتے اور یہ سمپل میجورٹی سے ہو جاتا, پھر بھی ہم, آپ کا تعلق انصاف لائر فورم سے, ہاں, پھر بھی ہم چیلنج کرتے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہونا چاہیے, کیونکہ خان صاحب ہمیں رول آف لا کی. تو پھر مطلب آپ نے تو آرگومنٹ نہیں کیا, آپ تو علی ظفر صاحب کے آرگومنٹ اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم تو یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ درخواست آپ لے کے آئے ہیں, آپ علی ظفر صاحب کے آرگومنٹ کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ بریف نہیں لے کے آیا, میرا ایک نہیں, آپ نے تو انہی کے آرگومنٹ اڈاپٹ کیے ہیں. اڈاپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے, آپ مین پٹیشنر ہیں ورتق صاحب, آپ مین پٹیشنر ہیں, وہ بعد میں آئے ہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہوتی. لا میں یہ ہوتا ہے کہ جو اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے آپ نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. ایک بندہ اچھا اسسٹ کر رہا ہے, ایک دیکھیں طریقہ کار کے مطابق آپ پہلے غلام محی الدین صاحب آئے, ان کے آرگومنٹ ہوں, آپ بعد میں آئے, آپ کے آرگومنٹ ہو, آپ کے بعد ریاض حنیف راہی صاحب ہیں, ان کے آرگومنٹ ہوں, پھر وہ پارٹی بننے کے لیے آئے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر صاحب بن چکے ہیں, وہ بعد میں آئے نا, ان کا چوتھا نمبر بنے گا پارٹی بننے کے بعد. لیکن یہاں پہ ہم نے یہ ایک اسٹرینج چیز دیکھی کہ جو بندہ پارٹی ابھی بنا نہیں تھا اس کے آرگومنٹ کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا تھا, اور پھر ابھی آپ نے اعتراف کیا کہ آپ کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف کے لائرز ونگ کے ساتھ ہے. بالکل میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے سارے لوگ کورٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. ایک اچھا غلام محی الدین صاحب کا تعلق بھی لائر ونگ کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے. نو وہ پریکٹسنگ لائر ہیں, وہ میں وہ میرا ایک چلیں وہ ان کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو لائرس کا گروپ ہے اس سے ہے تعلق, لیکن سارے لوگ کورٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. قانون بنتا ہے عوام کے لیے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسسٹ کورٹ کو کریں کہ ایسا قانون بنے جو ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, ایکسیس ٹو جسٹس, فیئر ٹرائل, یہ جتنے پیرامیٹرز. ایک ویسے تاثر بھی ہے, معذرت کے ساتھ سخت سوال ہے, تاثر یہاں پہ ایک لوگوں کے اندر بہت ڈیولپ ہو گیا, اور آپ اس کو مانیں گے بھی صحیح کہ جب بھی بینچ بنتا ہے, اب بینچ کی کمپوزیشن دیکھ کے لوگ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں بھی یہ فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی بھئی یہ 4-3 سے آئے گا, یہ 5-0 سے آئے گا, یہ 3-0 سے آئے گا. اور ایک تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو آپ بھی پی ٹی آئی سے ہیں, اس میں بھی خواجہ طارق رحیم صاحب آئے تھے, اظہر صدیق صاحب آئے تھے, ان کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی کو پہلے بھی ریلیف ملا, اب لگتا ہے کہ اس میں بھی ریلیف ملے گا. پی ٹی آئی تحریک انصاف وہ جو ہے نا موسٹلی رول آف لا کی بات کرتی ہے, اور عمران خان کبھی رول آف لا سے نہیں ہٹتا. اس لیے جو بندہ رول آف لا کی بات کرتا ہے, اس کی آئین کی بات کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی کورٹس نے انہیں کو ریلیف دینا ہوتا ہے جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں. صاحب کوئی اندر کی اور بات بتاؤ, پتہ کیا ڈسکشن ہو رہی تھی بیچ میں جب آپ درخواستیں لے کے آئے؟ ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ یہ تینوں درخواست گزار آگے کیے گئے ہیں,
زمان صاحب کو, غلام محی الدین صاحب کو, سنے تو صحیح, اب سنے تو سر جہاں بنتی ہیں ہم وہاں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. زمان صاحب کو, غلام محی الدین صاحب کو, ریاض حنیف رائی صاحب کو آگے کیا گیا, ان کا نام چلے نکال دیتے ہیں, وہ ابھی ایک ٹراما سے گزر کے آئے ہیں. تو اس کے پیچھے پھر یہ پارٹی بننے کے لیے جو آئے ہیں علی ظفر صاحب, یہ ایک حکمت عملی کے تحت تھا کہ پی ٹی آئی کا فیس سامنے نہ جائے. پی ٹی آئی جی بعد میں آئی اور اس میں فریق بن گئی, لیکن آپ نے تو کہا کہ آپ کا خود کا تعلق بھی تحریک انصاف سے. بالکل ہے, میرا تحریک انصاف کے لائرز اب تو میرے صورت جو باتیں ہو رہی تھی وہ صورتحال ہی چینج ہو گئی. نہیں, وہ درست کہہ رہے ہیں آپ. تحریک انصاف ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتی ہے. تحریک انصاف کی میں آج آپ کو اس آپ کے آن ریکارڈ کہہ کے جا رہا ہوں, تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی اگر کوئی رول آف لا کے اگینسٹ جائے سر, اتنے صدارتی آرڈیننس کی فیکٹری لگا رکھی تھی صدر علوی صاحب نے ایوان صدر میں, آپ نے کوئی اس کے اوپر درخواست نہیں دائر کی. دیکھیں میری بات, اب تو پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا ہے. کوئی ایسا قانون اگر وہ آئین اور قانون کے خلاف ہوتا نا تو ڈیفینیٹلی اس کو چیلنج کرتے. مجھے آپ کسی کا ایگزامپل دے دیں نا کہ کوئی چلیں صدارتی 2-3 آرڈیننس تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑائے غیر آئینی ہونے کے اوپر, چلیں وہ آپ نے چیلنج نہیں کیے. میں اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں, میں نے ہر وقت آپ بتائیں نا. اچھا سر, اب ہم آپ کو یہ دیکھیں نا, چوئی صاحب آپ کا انتظار کرنے جانے کے لیے. آپ کے آرگومنٹ میں وزن ہے کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے, لیکن یہ وزن مزید بڑھ جاتا کہ اگر آپ وہ جو آئی سی اے کا رائٹ دیا گیا ہے آرٹیکل 199 کے اندر, اگر اس کو آپ نے آلریڈی چیلنج کر رکھا ہوتا تو پھر آپ کے آرگومنٹ میں زیادہ وزن ہوتا. لیکن گڈ لک, دیکھتے ہیں, فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے, ہم تو آپس میں گپ شپ ہی کر سکتے ہیں نا. جب ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں بتائیں گے کہ ہم نے آئی سی اے جو ہے اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, تو اس چیز کو بھی ہم انشاءاللہ کورٹ کے سامنے لے کے آئیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, اللہ حافظ.